ہوں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کا قائل ہونا یہ شرک تو نہیں ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو علم غیب ہے اور یہ کہتے ہیں نبی کریم کو بھی علم غیب ہے، تو کیا یہ شرک تو نہیں ہو گیا؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی بات یہ کہ یہ شرک فی ذات میں آتا ہے یا شرک فی صفات میں؟ تو علم ایک صفت ہے تو اس کا تعلق تو وصف سے ہوا، صفت سے ہوا، شرک فی ذات سے تو نہیں، کیونکہ نبی کریم کے لیے اگر علم غیب کے ہم قائل ہوئے تو کیا ہم نے نبی کریم کو قدیم مانا؟ نہیں۔ کیا انہیں معبود مانا؟ نہیں۔ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد بیوی تسلیم کر رہے ہیں؟ نہیں۔ تو پھر شرک فی ذات تو نہیں ہے، شرک فی صفات کا شائبہ ہو سکتا ہے کہ بھئی دیکھو علم اللہ کی صفت ہے اور وہی صفت آپ مخلوق میں تسلیم کر رہے ہیں، تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا ہم بعین ہی ویسی ہی تسلیم کر رہے ہیں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صفت تسلیم کرتے ہیں؟ اگر ایسا ہوتا تو ضرور شرک ہوتا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو بالکل شرک نہیں ہو سکتا۔ اب مثال کے طور پر اللہ کا علم غیب قدیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر قدیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لامحدود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارکہ کی حد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم غیر فانی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارکہ پر فنا ممکن تو ہے اگرچہ واقع نہیں ہوگی۔ چار فرق ہو گئے تو بالکل شرک ختم ہو گیا، یہاں شرک کا کوئی شائبہ نہیں ہو سکتا۔ بولے یہ الزام نبی جب جنت کے دیکھنے کے لیے دورے کے لیے گئے تو حضور کی عمر اس وقت 52 سال تھی۔ کیا عمر تھی؟ 52 سال تھی، مگر میرے نبی نے اعلان نبوت کے ساتھ ہی جنت کا تذکرہ فرمایا۔ الزام لگاتا ہے نبی پر کہ دیکھ کر کہا، علم غیب کا انکار کرتا ہے، سن اگر وہ دیکھ کر کہا قیامت تو کسی نے بھی نہیں دیکھا، مگر قیامت میں کیا ہوگا؟ آمنہ کا لال بول رہا ہے، قیامت میں کیا ہوگا؟ فاطمہ کے بابا بول رہے ہیں، قیامت میں کیا ہوگا؟ حسنین کے نانا بول رہے ہیں، قیامت کیسی ہوگی؟ علی کے آقا نے بتایا ہے، قیامت میں کس کا کیا مقام ہوگا؟ میرے نبی کہاں کھڑے ہوں گے؟ گنہگار کیسے پریشان ہوں گے؟ ڈرا ڈرا کے بلا رہے، پسینے کا سمندر ہوگا۔ میں پوچھا یہ پسینے کا سمندر ہوگا یہ تو دیکھا؟ بولے نہیں دیکھا۔ پھر کس نے بتایا؟ بولنا پڑے گا پیارے مصطفیٰ نے بتایا ہے۔ علم غیب کا کوئی انکار کر سکتے میرے بھائی؟ اگر کوئی کرے تو مطلب یہ ہے کہ نبی کے لیے اس کے دل میں بغض ہے، حسد ہے، اس کے دل میں نبی کے لیے بغاوت ہے، اس لیے علم غیب کا انکار کر رہا ہے۔ عاشق مصطفیٰ ہوتا تو گردن جھکا کے مان لیتا۔ اب دیکھیں نا کہ سلیمان علیہ السلام پیغمبر ہیں، شان والا پیغمبر بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، پیغمبر بھی ہیں، اور اللہ نے اس کو اتنے علوم دیے ہیں کہ علمنا منطق الطیر کے پرندوں کی باتیں بھی وہ سمجھ لیتے ہیں، چیونٹی کی بات بھی وہ سمجھ لیتے ہیں۔ اب بھی چیونٹی کیسے بات کرتی ہے اب ہماری سمجھ آ سکتی ہے وہ، لیکن چیونٹی تو باقاعدہ باز کر رہی ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ یعنی ہمیں تو یہ چیونٹی زمین پہ جا رہی ہے، ہم سمجھ نہیں سکتے کہ اس کی زبان کہاں ہے، کیسے بولتی ہے، آواز کیسے نکلتی ہے، اس کا اچھا کون سی زبان بولتی ہے، لیکن قرآن نے باقاعدہ نقل کیا ہے کہ ساری چیونٹی کی جو سردار تھی تو اس نے باقاعدہ خطاب کیا کہ قالت یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ اس نے کہا کہ چیونٹو جلدی جلدی اپنے بلوں میں گھس جاؤ، باہر نہ رہو، حضرت سلیمان اور ان کا لشکر گزرنے والا ہے، وہ تمہیں اپنے پاؤں کے نیچے راؤنڈ ڈالیں گے۔ اب دیکھو چیونٹی کتنی سمجھدار ہے کہ اسی تقریر میں اسے 2 مسئلے بیان کر دیے کہ تمہیں راؤنڈ ڈالیں گے۔ اب پیغمبر تو ظلم سے پاک ہوگا، وہ ہم لا یشعرون، ان کو پتہ نہیں چلے گا نا، تو یہ بھی بتلا دیا کہ ان کو پتہ نہیں چلے گا، اور یہ مسئلہ بھی بتلا دیا کہ انبیاء تو ہیں، شان تو ہے، بادشاہ تو ہیں، ہماری بولی تو سمجھتے ہیں، لیکن علم غیب تو نہیں ہے ان کو۔
یہ شکر ہے کہ ہماری برادری جو ہے نا اس وقت نہیں تھی، ورنہ یہ بھی فتویٰ دیتے کہ چیونٹی جو ہے نا وہابی ہے، یہ کہتے کہ نبی کو پتہ نہیں ہے، حالانکہ ہم بھی آپ کو سارا پتہ ہوتا ہے، وہ تو عالم الغیب ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ سارا لشکر موجود ہے لیکن کسی نے نہیں سنا تو سلیمان علیہ السلام نے سنا اور سمجھا کہ کیا کہا۔ بیوی سے ہوتا ہے، ہم بستری کا ارادہ کیا تو میں نے کہا اللہ کے نبی میں حالت حیض میں ہوں، نبی کو پتا نہ تھا۔ حضرت عائشہ نے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حالت حیض میں ہوں۔ صحیح مسلم میں ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں جبرائیل نے وعدہ کیا ایک وقت فلاں وقت پہ آؤں گا، اللہ کے نبی کے ہاتھ میں لکڑی، آپ بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے اور وہ وقت آ گیا، جبرائیل نہیں آئے، اللہ کے نبی نے لکڑی پھینک دی اور کہا نہ تو اللہ اپنے وعدے کے خلاف کرتا ہے، نہ اللہ کے فرشتے، اللہ کے ایلچی وعدے کے خلاف کرتے ہیں۔ پھر آپ نے ادھر ادھر دیکھا، ایک کتے کا بچہ آپ کو اپنی چارپائی تخت کے نیچے بیٹھا ہوا نظر آیا۔ آپ نے پوچھا اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ اس جگہ کب آیا ہے؟ یہ اس جگہ کب آیا ہے؟ ان کے ملنگوں کو علم غیب ہے، ان کے بے نمازوں کو علم غیب ہے، ان کے ننگوں کو علم غیب ہے، عزتوں کے ڈاکووں کو علم غیب ہے، اور یہ مومنوں کی ماں عائشہ ہے جس کے بارے میں نبی سے جب پوچھا گیا سب سے زیادہ مخلوق میں پیار کس سے کرتے ہو، کہا اپنی بیوی عائشہ سے کرتا ہوں رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ عائشہ مومنوں کی ماں عائشہ، عظیم ترین کائنات کی عورت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے اللہ کی قسم اے نبی مجھے نہیں پتا یہ کب آیا۔ تمہاری رابعہ بصری کو بھی علم غیب ہے، عدی کلندری کو بھی علم غیب ہے، اور یہاں مومنوں کی ماں عائشہ فرما رہی ہے مجھے نہیں پتا یہ کب آیا۔ تو اس کو حکم دیا نبی نے باہر نکالنے کا، باہر نکال دیا گیا۔ اسی وقت جبرائیل آ گئے۔ ذرا حدیث کو غور سے سننا، یہ حدیث کے عقیدوں کا آپریشن کرے گی۔ جبرائیل آ گئے، نبی نے پوچھا تو اپنے وعدے پر نہیں آیا؟ کہا اللہ کے نبی یہ جو کتا آپ کے گھر میں تھا اس نے مجھے روک رکھا تھا، ہم اس گھر میں نہیں جاتے جہاں کتا یا تصویر ہو۔ میں جناب امام احمد بریلوی صاحب کے کنز الایمان سے عقیدہ علم غیب بتانے لگا ہوں۔ احمد بریلوی صاحب کے عقیدے پہ تو کوئی کسی کو اعتراض نہیں ہے نا؟ پڑھا شاہ جی؟ احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ سورہ التحریم اور پارہ نمبر ہے 28، اس کی شروع کی آیات ہیں۔ میں نے جنید جمشید کے دفاع پہ جو لیکچر دیا تھا مسئلہ 105 اس میں بھی ان کو کور کیا تھا، علم غیب والے لیکچر میں میں نے اس کو کور کیا ہے۔ سورہ التحریم پارہ نمبر 28، اور یہ میں دکھا بھی دیتا ہوں ویڈیو کے اندر انشاءاللہ تعالی۔ یہ کنز الایمان شریف جی دکھائیں، ایمان کا خزانہ، کنز الایمان، ایمان کا خزانہ، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے نہیں ترجمہ کیا، یہ کہتے ہیں جی عربی پڑھیں، اور عربی تو زیادہ جنہوں آندی ہے انہوں نے ترجمہ کیتا ہے احمد بریلوی صاحب۔ اے دکھاؤ جی جسے میری 3 انگلیاں ہیں یہ والی، یہ سورت کے سٹارٹ کی جو پہلی کی 4 آیات کور کریں، ہو گئی ہیں جی؟ اس سے اگلا صفحہ بھی کور کرنا ہے کیونکہ بات آگے تک جا رہی ہے۔ علم غیب کا عقیدہ بالکل شادی آج کلیئر ہو جائے گا، آندہ تو بات کوئی بندہ بول ٹی وی سے بول نہیں کرے گا، آکے علمی گل کرے گا۔ ہیلو، شروع کی 2 لائنیں کور کر دیں کافی ہے۔ یہ احمد بریلوی صاحب کا بالکل کلیئر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ، جب میں ترجمہ بھی ویسے میں خود بھی کر سکتا ہوں لیکن میں احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ پڑھتا ہوں۔ اور جب نبی نے اپنی ایک بیوی سے ایک راز کی بات فرمائی، یعنی ایک بیوی کو راز کی بات بتائی اور ساتھ کہا کہ یہ اس کو لیک نہیں کرنا راز کو۔ فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، پھر جب وہ اس کا ذکر کر بیٹھی اور اللہ نے اسے نبی پر ظاہر کر دیا، نبی نے خود علم غیب حاصل نہیں کیا، اللہ نے اپنے نبی پر ظاہر کر دیا۔ یہ جو میں اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں آگے آ جائے گا خود۔ تو اللہ نے اسے نبی پر ظاہر کر دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ عرف بعضہ
وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ، تو نبی علیہ السلام نے کچھ تو جتلایا اپنی بیوی کو کہ یہ تو نے بات لی کی ہے، اور کچھ سے چشم پوشی فرمائی. ایک اچھے استاد کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ مکمل طور پہ کسی کو تھوڑا سا اسکیپ روٹ دیا جائے کہ تو نے یار یہ اتنی بات کی ہے، حالانکہ وہ اس سے بھی زیادہ کی تھی لیکن وہ چشم پوشی کی. آگے اس بیوی کا عقیدہ دیکھیں. یہ بیوی کوئی اہل حدیث نہیں تھی، دیوبندی نہیں تھی، بریلوی نہیں تھی، شیعہ نہیں تھی، ام المومنین ہے. فلما نبأہا، پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خبر دی، قالت من انباک ھذا، تو وہ بولی حضور کو کس نے بتا دیا؟ تو بول ٹی وی والے علماء کو کہتے ہیں تیرا عقیدہ ہی نہیں ہے علم غیب دا، تو نبی دی شان کٹاندی پئی ہے، نبی دی بیوی ہو کے. اے بول ٹی وی والے جواب ہے، کہتے ہیں نا شان کم کی نا. وہ کہتے آگے پھر نبی علیہ السلام ہی ڈانٹ دیتے کہ یار تیرا اتنا بھی عقیدہ نہیں ہے اپنے خاوند کے بارے میں کہ میں تو علم غیب رکھتا ہوں. قالت من انباک ھذا، وہ بولی حضور کو کس نے یہ بات بتائی ہے؟ قال، نبی علیہ السلام فرمایا نبأنی العلیم الخبیر، مجھے تو خبر دی ہے اس نے جو علم والا ہے جو اور خبردار ہے. حضور نے بھی خود نہیں کہا کہ چونکہ میرے پاس خود علم غیب تھا تو میں آپ یار منو تو پتہ ہے. ایک حنیف قریشی صاحب بھی کہتے ہیں جی وہ وہاں پہ بیٹھ کے فلم دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ کو دکھایا جا رہا ہے، یہ تو آپ کے گھر کے اندر جو ہوا ہے وہ آپ نے کہا کہ مجھے میرے رب نے بتایا. یہ عقیدہ اگر رکھیں رب نے بتایا تو پتہ چل یہی رکھتے ہیں. نہیں وہ کہتے ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ نبی کے پاس ایک کمپیٹنسی ہے، ایک مہارت آ گئی ہے، وہ جب چاہیں جو غیب چاہیں معلوم کر لیتے ہیں خود بخود. یہی عقیدہ ان سے پوچھ لیں. وہ کہتے ہیں کہ کمپیٹنسی حاصل ہو گئی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کمپیٹنسی نہیں ہے. جیسے بچے کی ولادت کے بعد عورت کے پستان میں خود بخود دودھ اتر آتا ہے، وہ عورت خود دودھ نہیں بنا سکتی، اس کا اپنا اختیار نہیں ہوتا. اس طرح علم غیب والا معاملہ ہے، جب اللہ تعالیٰ چاہے گا ظاہر فرما دے گا. اور اس میں یہ اہل حدیثوں کا بھی موقع باطل ہے جو کہتے ہیں جی جو علم میں آ جائے وہ غیب ہی کوئی نہیں. انہوں نے نوی سڑک چھاڑ دیتی ہوئی ہے. اور بھائی اللہ کے بندے، وہ تو اللہ کے علم میں بھی ہر چیز ہے، تو اللہ کے پاس بھی غیب کوئی نہیں ہے. جب ہم غیب کی بات کرتے ہیں اپنے اور نبی کے ریفرنس سے، ظاہر ہے عذاب قبر ہمارے لیے غیب ہی ہے. نبی کے پاس ہے، وہ دیکھتے تھے، صحابہ نہیں دیکھتے تھے، بعد کے بزرگ دیکھ لیتے تھے کیونکہ جھوٹ مارتے تھے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیوں رک گئے؟ فرمایا ان کو عذاب ہو رہا ہے. ان کا کیوں؟ ان کا ایک پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا تھا، دوسرا چگلی کرتا تھا. اور پھر حضور نے کہا کہ میں نے خواہش کی کہ میں اللہ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب قبر سنوا دے. پھر میں نے کہا تم اپنے قبروں میں مردے ہی دفنانے چھوڑ دو گے، تو میں پیچھے ہٹ گیا. دکھانا دے، سنوا دے. صحابہ تو سن نہیں سکے. ایک کہتے ہیں بزرگوں کو کشور قبور ہوتا ہے، اور کوڑ مار دے جے، ایک کوڑ پھڑے گئے نہ دے. اچھا وہ میں گل پوری کر لوں نا. تو وہ یہ علم الغیب کا عقیدہ اما عائشہ نے دے دیا. صحیح بخاری مسلم میں جو 3 اصحاب کی توبہ کا واقعہ ہے اس میں الفاظ موجود ہیں جن اصحاب نے بہانہ کیا تھا، ایک صحابی نے بہانہ نہیں کیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ میں نے سوچا کہ اگر میں اللہ کے نبی سے چھپا لوں گا تو اللہ تو ان کو بتا ہی دے گا. ان کا یہی عقیدہ تھا اللہ بتاتا ہے، یہی عقیدہ ہونا چاہیے. اور اس میں اہل حدیث نے جو ایگزیجریشن کی ہوئی ہے کہ جو علم میں آ جائے وہ غیب نہیں، بالکل یہ بھی باطل عقیدہ ہے، بالکل جھوٹا عقیدہ ہے، فیبریکیٹڈ ہے. کیونکہ اللہ کے علم میں ہر چیز ہے. وہ جب اپنے آپ کہتا ہے کہ میں غیب جانتا ہوں تو ہمارے ریفرنس سے بات کرتا ہے. نبی علیہ السلام کو ہمارے ریفرنس سے علم الغیب تھا جتنا اللہ نے دیا. ٹھیک ہے جی، علم الغیب پہ میں نے بڑا ڈیٹیل سے 6B لیکچر دیا. باقی رہا حاضر و ناظر علم الغیب، شاہ جی یہ جو تینوں عقیدے ہیں نا، میں نے ایک حدیث کے اندر ان تینوں عقیدوں کو کلیئر کر دیا کہ صحابہ کا عقیدہ کیا تھا. وہ یہاں پہ میں نے یہ پمفلٹ ایک لکھا ہے، یہ دکھائیں جی. مسئلہ استانت بھی کور ہے، غیر اللہ سے مدد، یہ دکھائیں جی. دعا صرف اللہ ہی سے، میرا ریسرچ پیپر نمبر 3 ہے اور میرا لیکچر بھی ہے. مسئلہ نمبر 3، دعا صرف اللہ ہی سے. الحمدللہ ہزاروں لوگوں کی توحید کی اصلاح کا سبب بنا ہے. اس میں میں نے سارے اشکالات کے جواب دیے ہیں. اس کے اندر میں نے یہ حدیث ڈالی ہے صحیح بخاری صحیح مسلم سے. ahlsunnatpark.com پہ آپ PDF اس کا ڈاؤن لوڈ فری کر سکتے ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے 4086 نمبر اور صحیح مسلم میں 4917، بخاری میں 4086. کچھ اصحاب کو دھوکے سے شہید کیا گیا. یہ بڑا لمبی حدیث ہے، یعنی یہاں سے وہ مانگ کے لے گئے تھے کہ ہم اپنی قوم کی تربیت کے لیے آپ کے اصحاب کو لے کے جا رہے ہیں، راستے میں ان کو دھوکے سے شہید کر دیا گیا. تو بخاری میں الفاظ ہیں کہ انہوں نے دعا کی مرتے ہوئے، اللہم اخبر عنا نبیک، اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ انظر حالنا، حالانکہ نبی علیہ السلام دنیا میں موجود تھے. آج تو ہمارے ساتھ کمیونیکیشن بھی ڈائریکٹ نہیں ہے درود شریف کے بغیر، وہ بھی اللہ تعالیٰ
فرشتوں کے ذریعے یا خود پہنچاتا ہے، جس طرح بھی پہنچاتا ہے. اور مسلم کے الفاظ بہت زبردست ہیں. اللہم بلغ عنا نبینا انا قد لقینک فرضینا عنک ورضیت عنا. یہ مسلم کے الفاظ ہیں کہ اے اللہ ہمارے نبی تک ہماری حال کی خبر کر دینا کہ بے شک ہم تجھے مل چکے اور ہم اس حال میں تجھ سے ملے کہ ہم تیری ملاقات کے اوپر راضی ہیں اور اس دین کے اوپر راضی ہیں. یہ خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے یا مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے اپنے اصحاب کو بتائی کہ تمہارے اصحاب اس طرح جو ہے وہ شہید کر دیے گئے ہیں. بلکہ صحیح بخاری میں آتا ہے جب غزوہ موتا کے موقع پہ اصحاب شہید کیے گئے اس وقت بھی آپ سب نے خبر دی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو منظر دکھا دیا. ٹھیک ہے، یہ خاص خاص مواقع ہے. بعض کا تو اللہ تعالیٰ خود دکھا دیتا تھا، بعض کا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وہی آ جاتی تھی. لیکن اس میں پوائنٹ نوٹڈ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا ڈائریکٹ یا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بتایا گیا. اس میں ڈیٹیل نہیں ہے لیکن ہم بریکٹس میں لکھتے ہیں جو کہ باقی حدیث سے یعنی کہ ثابت ہوتا ہے. اس سے یہ چیز ثابت ہوگی جو صحابہ شہید ہوئے نا ان کا یہی عقیدہ تھا کہ نبی علیہ السلام خود ان کو آپ نے نہیں پکارنا. تو میں کہتا ہوں ایک حدیث میں 3 عقیدے کلیئر ہیں: علم الغیب، حاضر و ناظر اور استعانت. اس حدیث کا جواب دیں یا کہ یہ بد عقیدہ تھے یا یہ وابی تھے. یہ صحابی وابی تھے کہ جنہوں نے یا رسول اللہ انظر حالنا کہا جبکہ نبی علیہ السلام موجود تھے اور کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے. وہ کیوں کیا؟ کنز الایمان شریف انہوں نے پڑھا ہوا تھا، ان کو پتا تھا کہ سورہ تحریم کا ترجمہ یہ ہے